حسن اور جمال، رات میں میں نے بتایا کہ اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تو 100 حصے کر دیے، ایک حصہ الگ کر لیا، 99 جدا کر لیے، ایک حصے کو آدھا آدھا کر دیا، آدھے حصے کو لے کر رب نے بانٹنا شروع کر دیا۔ اس آدھے حصے حسن سے اللہ نے عرش کو حسن دیا، کرسی کو دیا، لوح کو دیا، قلم کو دیا، جنت کو دیا، حوروں کو حسن دیا، غلمان کو دیا، فرشتوں کو دیا، جبرائیل و میکائیل اسرافیل اسرائیل کو دیا، آسمانوں کو دیا، چاند کو دیا، ستاروں کو دیا، سورج کو دیا، دھرتی کو دیا، وادیوں کو دیا، پہاڑوں کو دیا، صحراؤں کو دیا، کھیتوں کو دیا، پھولوں کو دیا، پھلوں کو دیا، پانیوں کو دیا، سمندر کی مخلوق کو دیا، پرندوں کو دیا، بڑے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں، جانور جانوروں کو دیا، انسانوں کو دیا، آدم کو دیا، نوح کو دیا، تمام نبیوں کو اسی آدھے میں سے حسن بانٹا، اور جو آدھا تھا وہ اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا، اور اس کو معیار بنا دیا کہ کل جب میں جنت میں جاؤں گا آپ بھی جائیں گے تو اللہ جو ہمیں چہرہ دے گا حسن جمال ایک جیسا سب کا، وہاں ہم شکلوں سے نہیں پہچانیں گے، شعور سے پہچانیں گے، درجہ بندی سے پہچانیں گے، شکل تو ایک جیسی ہوگی، اور وہ حسن جو ملے گا وہ یوسف علیہ السلام والا ملے گا۔ تو میں نے سوال کیا اللہ وہ 99 حصہ حسن کا کہاں؟ پر مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے وہ حسن میں نے جمع رکھا، اٹھا کے اکیلے آمنہ کے لال کو دے دیا۔ علماء نے لکھا ہے حسن اور جمال دو الگ چیزیں ہیں، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز ہے۔ حسن اللہ نے تقسیم کیا، جمال نہیں کیا۔ اللہ نے حسن کو تقسیم کیا لیکن جمال نہیں کیا۔ جمال کہاں کیا؟ فرمایا جمال اکیلے آمنہ کے لال کو دیا۔ جمال کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، جمال وہ نعمت ہے، آنکھیں بند کر کے جب دوبارہ کھول کے دیکھو پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے، وہ صرف محبوب خدا کی ذات۔ اللہ نے یعنی ایک ایک چیز کا جو تذکرہ کیا تو اس کا مقصد ہے وہ جو حسن کا خالق کو کہہ دے کہ میں نے ایسا حسین نہیں بنایا، یعنی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بڑا قلم توڑ دیتا، یعنی اتنی حسن دیا کہ رب نے آپ کے بدن کے حسن کے اعضاء کو نمایاں قرآن میں بیان کیا کہ میرا محبوب، آپ کا سینے کا کسی نے کسی کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا تذکرہ کیا۔ جو چیز رب کو یعنی نظر آئی اللہ نے سب کا تذکرہ کر دیا کہ میرے محبوب کا یہ چیز بھی خوبصورت ہے، زلفیں خوبصورت ہیں، آنکھیں خوبصورت ہیں، نظر خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، ادا خوبصورت ہے، آپ کی نظریں جھک جائیں تو خوبصورت، اٹھ جائیں تو خوبصورت، گھوم جائیں تو خوبصورت، آپ کی تو ایک ایک ادا خوب۔ اسی لیے شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند کے تو تنہا داری۔ کمال یہ ہے گلدستہ ہوتا ہے نا، اس میں کوئی چیز بھی تھوڑی سی ناقص رہ جائے تو بندہ کہتا ہے اوپر سے تو پھول ٹھیک تھا، نیچے سے مرجھا گیا۔ مزہ تو یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک ہرا تر و تازہ اور اوپر سے نیچے تک، یہ ہے اصل گلدستے کی خوبی۔ رب نے اپنے محبوب کو جو گلدستہ دیا، آل کا، اولاد کا، ازواج کا اور اصحاب کا اور امت کا، سارا ہی گلدستہ خوبصورت دیا۔ وطن دیا تو خوبصورت، جا کے دیکھ لیں دنیا میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنی پڑی ہیں، مقبرے بنے پڑے ہیں، دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ سادہ سا روضہ ہے آمنہ کے لال کا، جا کے دیکھیں، کہیں سے تصویر نظر آ جائے ہمارے آنسو بہنے لگ جاتے۔
کیا کشش اللہ نے رکھی ہے. یہ تو آپ کے ہمارے روضے پہ نظر پڑ جاتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. 1400 سال بعد ان ہستیوں کا کیا عالم ہوگا جنہیں آمنہ کے لال کو آنکھوں سے دیکھا. گھروں کو جانتے ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا گھر ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، ہوش ہی نہیں تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا انگلیاں کٹوا دی، جنہوں نے آمنہ کے لال کے حسن و جمال کو دیکھا گردنیں کٹوا دی. یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نظر ٹکتی نہیں تھی اور آمنہ کے لال کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی تو پھر ہٹتی ہی نہیں. کیا اللہ نے چہرہ اتنی خوبصورت تھا. قد آپ کا درمیانہ تھا، نہ پست تھا نہ اونچا تھا، کرینے سے اللہ نے بنایا. لیکن معجزہ بھی ساتھ دیا کہ میرے محبوب سے اونچا کوئی نظر نہ آئے، بھلے ہوں بڑے قد والے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 بندوں کے برابر قد تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے، یہ بڑے بڑے قد والے بھی تھے. رکانہ بڑے قد والا تھا، بڑا پہلوان تھا، 40 بندوں کو پچھاڑ ڈالتا تھا، اکیلا طاقتور داؤ پہ ہی لگانا. محبوب خدا کے ساتھ لڑنے آیا تو آپ نے پہلے ہی ایسے داؤ میں اسے، سب صحابہ جمع تھے، کشتی ہو رہی تھی کہ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ مسکرائے، کیا کیا نہیں کیا اللہ کے دین کے لیے. کیا ضرورت تھی، میں اللہ کا نبی ہوں، پڑھو نہیں تو جاؤ، جیسے مولوی کرتے ہیں آج کل، جاؤ اپنا کام کرو، نہیں سمجھ آتی بات نہ آئے. محبوب نے ایسے نہیں کیا. تبلیغی جماعت کی طرف دروازہ نہیں چھوڑتا، کبھی تو مانے گا، آج نہیں تو کل تو مانے گا، کبھی تو مانے گا. محبوب نے چیلنج قبول کیا. جیسے رکانا آیا داؤ لے کر، طاقت میں تھا، نبی اسلام نہیں ہلے ہی نہیں اپنی جگہ، شان و وقار کے ساتھ کھڑے. بس ایسے ہاتھ آگے کیا اور رکانہ کی کمر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ آ گئی، یوں آ گیا سیدھا ایک ہتھیلی کے اوپر. نہ گر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہوا پڑا ہے. آپ نے فرمایا رکانہ بتاؤ کہاں ہو؟ کہتا مجھے یقین نہیں آ رہا، ایک دفعہ مجھے نیچے اتارے. آپ نے چھوڑ دیا. پھر آیا طاقت کے ساتھ، بڑے جذبے میں، ناز تھا. جب کبھی قریب آیا پھر نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ ڈالا کمر میں، پھر اٹھا دیا. تو ابھی آپ کی بھی ہتھیلی کے اوپر جس کی کمر آ جائے، کیا اس کے سینے میں ایمان جانے میں کوئی دیر لگے گی؟ فوراً ایمان داخل ہوا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھا اور اسی نے بدلہ لیا 70 قرآ کا، جو شہید کر دیے گئے تھے مدینہ منورہ. کہاں جاتے تھے؟ جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا گرویدہ تھے. ام مکتوم جیسا صحابی جس کی بینائی بھی نہیں تھی. دنیا مر رہی ہے، روزانہ مجھے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ تو بتا دو محبوب کا دیدار ہو. یعنی ترس رہی ہے دنیا. میں جتنی دیر بات کروں نا نبی علیہ السلام کی، میں نے تجربہ کیا ہے، میں 2 گھنٹے بھی بات کی ہے، نہ لوگوں نے آنکھیں نیچے کی ہیں نہ ادھر کسی کو دیکھا ہے. میں نے کہا میں تو 1400 سال میں صرف نام لے رہا ہوں بیٹھا، اب مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھے. ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے سامنے محبوب خدا بیٹھے ہو. ام مکتوم نابینے صحابی، لیکن عشق کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں. دیکھنے سے اگر کام ہو تو ہم نے تو رب کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو جنت کا پتہ ہی نہیں ہے، جنت کے وجود کا ہی پتہ نہیں ہے، دیکھے جو نہیں ہے. دیکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. عشق کا تعلق قلب سے ہے، دل کی آنکھ سے، جسم کی آنکھ سے ہے ہی نہیں. ام مکتوم رات کو اصحاب پیغمبر آپ کو دروازے تک چھوڑنے جاتے تھے، ساتھ ہی تو دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا، ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے. سب چلے گئے ایک ایک کر کے. ام مکتوم کے دل میں آیا کہ میں نہیں جاتا گھر. دروازے پہ بیٹھ گیا، پوری رات درے مصطفیٰ پہ گزار دی.
صبح جب بلال نے آذان دی تو رحمت للعالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے در کا کنڈا کھولا، سادہ کنڈا، یہ یوں کھلنے والے لوہے کے۔ میں نے کافی چیزوں کی زیارت کی، میں نے اس عصا کو جو نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے ٹھہرتے تھے میں نے اپنے بغل میں دیا، اللہ نے مجھے شرف عطا کی مکہ مکرمہ میں۔ یوں تھا عصا، یہ بغل میں پھنس جاتی تھی کنڈیاں، جیسے وہ سینگ نہیں ہوتے ایسے ایسے تھے، یہ ایسے نہیں تھا پکڑنے والا، اوپر سے آپ ہاتھ ڈالتے تھے اور یہاں دے کے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ اور سام اتنی بڑی لمبی لوہے کی، اور کہیں پہ وہ کھدائی کر کے اس کو ٹیک دینا، سترا بنا دینا، ایک عصا سے کئی فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ صبح کو جب آپ نے کنڈا کھولا تو ام مکتوم کھڑے ہو، فداک ابی و امی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ ام مکتوم تم؟ جی آقا قربان۔ تم کب آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو گھر گیا ہی نہیں، آیا کب؟ میں تو ادھر ہی تھا، آپ کی چوکٹ میں پوری رات گزاری ہے، کیوں نہیں گئے گھر؟ یا رسول اللہ، جب آپ اندر گئے تھے نا سب سے آخر میں آپ کی پیٹھ کی زیارت میں نے کی تھی، اور پھر دل میں آیا کہ جب صبح آپ دروازہ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کے چہرہ انور کا دیدار میں مختوم کروں۔ نابینا صاحب محبت تو دیکھ، دیوانہ کر دیا تھا، آخر کوئی چیز تو تھی۔ آپ مدینے کے نام پہ مرتے نہیں مرتے؟ بتائیں کیوں؟ مدینے میں محبوب ہیں ہمارے، شہر تو دنیا میں بڑے ہیں، یہ کپڑے وہاں نہیں بنتے، لیکن جب کوئی آ کے کہتا ہے یہ مدینے کا ہے ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ کھجوریں پوری دنیا کی موجود ہیں، حالانکہ مدینہ منورہ میں زیادہ تر کھجور باہر کی آ کے بکتی ہے، لیکن جب مدینے سے لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مدینے کی ہے۔ اتنی پیار ہے ہمیں، اصل اس شہر کا پیار، اس کی گلیوں کا پیار، اس کی فضاؤں کا پیار، وہاں سب چیز کا، مٹی سے پہاڑوں سے پیار، در حقیقت ہمیں محبوب خدا سے پیار ہے، وہ جو روضہ تر میں سوئے۔ دعا کریں اللہ اپنے محبوب کا میں دیدار نصیب کریں۔